میں پیدا ہوئی تھی نا تو ہمارے ریلیٹیو ہی تھے، وہ کہتے تھے اس کو انجیکشن لگوا دیں، اس کو یہیں پہ ختم کر دیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ سب سے بڑھ کے جو چیز ہوتی ہے نا وہ فرینڈز، مطلب باہر ہمیں مشکلات جو دیکھنے کو ملتی ہے، جو ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ بچی یا بچہ یہ ڈسیبل ہے، یہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، یہ ہمارے ساتھ نہ پڑھے۔ مدرسے میں بھی کراؤلنگ کر کے جاتی تھی، وہاں پر جب میں جاتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ نہ آیا کرو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زیب ٹی وی میں ہوں آپ کا میزبان فراز ملک۔ ہمارے ساتھ ملتان کی باہمت مریم موجود ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کو کمزوری نہیں سمجھا۔ ہم ان کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مریم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ مریم مجھے اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے گا۔ جی، میری جرنی جو ہے بچپن سے میری ڈسیبلٹی ہے بائی برتھ، اسپائنا بائیفیڈا ہے، میرے فزیکلی بھی ایشو ہے، بیک بون پہ ایک پھوڑا بھی ہے جو ہڈی ٹائپ۔ اچھا مجھے بتائیے گا، جو اسپائنل ایک انجری ہوتی ہے، اسپائنل ڈسیبلٹی اور عام ڈسیبلٹی میں کیا فرق ہے؟ اسپائنا بائیفیڈا اور اسپائنل انجری کوڈ جو ہے نا، جیسا کہ اب میری جو ڈسیبلٹی ہے اسپائنا بائیفیڈا ہے، تو مجھے بچپن میں وارن کیا گیا تھا کہ ڈاکٹرز نے کہ اگر آپ آپریٹ کروائیں گی نا تو آپ کے 7 آپریٹ ہوں گے، اس کے بعد آپ 4 پائی پہ آ جائیں گی۔ تو وہ اس حصے میں آتا ہے کہ اسپائنل کارڈ انجری میں وہ ہو جائے گا کہ اب میں چل پھر تو سکتی ہوں، سب کچھ سمجھ سکتی ہوں، تو پھر مجھے ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت ہوگی۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی اسکول لائف کس طریقے سے گزری اور آپ کو اسکول لائف میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، اسکول لائف بہت اچھی گزری الحمدللہ۔ والدین نے بھی سپورٹ کیا اور بہن بھائیوں نے بھی کیا، اور سب سے بڑھ کے جو چیز ہوتی ہے نا وہ فرینڈز، مطلب باہر ہمیں مشکلات جو دیکھنے کو ملتی ہے، جو ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ بچی یا بچہ یہ ڈسیبل ہے، یہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، یہ ہمارے ساتھ نہ پڑھے۔ تو میری جو فرینڈس تھیں وہ بہت اچھی تھیں، ایون کہ مجھے وہ ہر چیز میں آگے رکھتے تھے۔ میری ٹیچرز ہیں وہ انہوں نے مجھے کبھی بھی فیل نہیں ہونے دیا کہ میں ڈسیبل ہوں۔ اچھا آپ نے کہاں تک پڑھی اور آگے کی لائف کس طریقے سے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آگے کی لائف کے حوالے سے، اگلی جو لائف تھی، اگلی جرنی تھی؟ جی میں نے مڈل تک کیا، آگے مطلب وہ تھوڑا سا برین کا ایشو ہوتا ہے تو ریویژن نہیں ہو سکتا تھا مجھ سے، تو میں نے کہا یار اس سے بہتر ہے کہ کچھ اور کیا جائے۔ بالکل۔ تو پھر میں نے مڈل کے بعد گھر میں ہر وقت فری ہوتی تھی، سلائی کڑھائی کا کام سیکھنے جاتی تھی۔ میرے پاس ویل چیئر نہیں ہوتی تھی، تو ساتھ ہی گھر تھا، وہاں پہ مدرسے میں بھی کراؤلنگ کر کے جاتی تھی۔ وہاں پر جب میں جاتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ نہ آیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرا فزیکلی ایشو تھا، مجھے کسی چیز کا فیل نہیں ہوتا، میرا واش روم کنٹرول نہیں ہوتا، تو وہ اس چیز سے وہ اگنور کرتے تھے، وہ کرتے تھے کہ آپ نہ آیا کرو یہاں پہ۔ اچھا ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اسکلز وغیرہ ہوتا ہے، آپ کے اندر کیا اسکلز ہیں؟ میرے اندر سنگنگ کا اسکل جو ہے وہ بہت زیادہ۔ چلیں دیکھنے والوں کو کچھ نہیں۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، تجھ سے جدا اگر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو زندگی، اب تم ہی ہو چین بھی میرا درد بھی میری عاشقی، اب تم ہی ہو۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، تیرے لیے ہر روز ہے جیتے، تجھ کو دیا میرا وقت سبھی، کوئی لمحہ میرا نہ ہو تیرے بنا
ہر سانس پہ نام تیرا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو زندگی، اب تم ہی ہو. اچھا 3 دسمبر کو یوم ڈسیبل بنایا گیا اور دنیا بھر میں منایا گیا. آپ بتائیے کہ آپ نے 3 دسمبر کو کیا کیا اور 3 دسمبر کو کس طریقے سے منایا؟ جی 3 دسمبر کا جو 3 دسمبر کے حوالے سے بات کی جائے تو 3 دسمبر میں ہمیں اکٹھا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. ہمیں اکٹھا کر کے ہمیں وہ ایسے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، ہماری سنتے ہیں کہ ابھی ہمارا یہ بھی کام کر دیں گے، وہ بھی کام کر دیں گے. وہ ایسے لگتے جیسے یہ ہمارے لیے آئے ہیں اور یہ مطلب ایسے فیل کرواتے ہیں جیسے ہم کوئی مانگنے کے لیے بیٹھے ہوں. اور عام روٹین میں جب ہم دیکھیے اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی امیر ہو تو بھی اس کا بیک گراؤنڈ اچھا ہو تو اس کے لیے کام کیا جائے. اب جو غریب ہوتے ہیں ان کے، میں یہ کہتی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ڈسیبل پرسن ہے ان کے گھر میں اگر کوئی بیک گراؤنڈ ان کا اچھا ہے تو اس چیز کو نہ دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ ڈسیبل پرسن کی زندگی میں کیا مطلب ڈیفیکلٹ کیا ہے، اس کی زندگی میں کیا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیا ان کے ہمارے اپنے بھی بہت سے مسئلات ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے مشکلیں ہوتی ہیں ہمارے اپنی مطلب چیزیں وغیرہ یہ وہ سامان خود کا خریدنا اور ہمارے اپنے بھی ایک لائف ٹینشن ہوتی ہے کہ یار کسی پہ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ یار کسی پہ ہم بوجھ نہ بنے. بالکل. تو حکومت سے میں یہ اپیل کروں گی کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے لیے ایک ماہانہ وظائف رکھے جائیں، یا میں بس اتنی اپیل کروں گی کہ ہمارے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ ہماری زندگی میں اگر ہم کچھ بھی کرنا چاہیں تو ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی بھی مشکلات پیش نہ آئے. اچھا آپ جب باہر جاتی ہیں تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی ایسا بھی لمحہ آیا ہو کہ لوگوں نے آپ کو اس طرح سے ٹونٹ کیا ہو یا کوئی ایسے لفظ استعمال کیے ہوں کہ آپ پھوٹ پھوٹ کر روئی ہوں، اپنے والدین سے گلا کیا ہو کہ مجھے آپ نے پیدا ہی کیوں کیا، میں پیدا کر کے مار دیتے؟ جی بالکل. میں پیدا ہوئی تھی نا تو ہمارے ریلیٹیو ہی تھے، وہ کہتے تھے اس کو انجیکشن لگوا دیں، اس کو یہیں پہ ختم کر دیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. پھر جب میں اسکول ٹائم میں باہر نکلی تو بھی لوگوں کی باتیں بہت سننے کو ملتی. جب میں جہاں سے گزرتی تھی تو لوگ دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ بوجھ ہے، یہ ہے وہ ہے. اگر بیٹا ہوتا تو بھی وہ کچھ کر لیتا، یہ تو بیٹی ہے، اب اگر اس کے ماں باپ کو کچھ ہو جائے گا تو ان کے بعد اس کی کیا بنے گی. تو ابھی بھی مجھے بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں. مریم آپ کی فیوچر پلانس کیا ہیں؟ میرے فیوچر پلان جو ہے وہ باہر جانے کے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی ایک نام ہو، میری یہ ایک خواہش ہے، میرا ایک نام ہو، میں فیمس ہوں، میں یہ کہیں بھی جاؤں تو وہ میرے ہی نام سے میرے ماں باپ پہچانے جائیں. مجھے سنگنگ کا بہت شوق ہے. میں کہتی ہوں کہ مجھے بس ایک بار مجھے آڈیشن کا موقع دیا جائے تو انشاءاللہ میں اس پہ بھرپور طریقے سے اتروں گی. اچھا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، اور آپ کا آئیڈیل کیا ہے؟ عطا اللہ. ملنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل، بہت شوق ہے. ایون کہ میں ان سے کلاس لینا چاہتی ہوں، مجھے ان کی آواز بہت پسند ہے. اور جب میں گھر میں فری بیٹھی ہوتی ہوں تو پھر میں سنگنگ کرتی رہتی ہوں تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ یہی جوائن کر لو. کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنے والوں کے لیے میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم ڈسیبل ہمیں معاشرے نے کیا ہے، معاشرے کی سوچ نے. معاشرے کی سوچ نے کیوں؟ کیا وجہ؟ دیکھیں جو ان کی سوچ ہے نا، اصل میں سمجھتی ہوں وہ ان کی ڈسیبل ہے، وہ ڈسیبلٹی ہے ان کی. بالکل.
ہم الحمدللہ جب اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، سب کچھ ہے ہمارے اندر، اسکلز ہیں، ٹیلنٹ ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو کیوں ڈسیبل سمجھیں؟ بالکل میں نے تو کبھی اس بات کو نہیں مانا کہ میں ڈسیبل ہوں، اور میں ہوں بھی نہیں، بالکل بھی نہیں ہوں۔ تو میں جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں اس ادارے میں، مجھے ایک موٹیویشن ملی، مجھے ایک ہمت ملی، میرے اندر ایک جینے کی وجہ بنی، ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوا، اور اب میرا یہ مشن ہے کہ اپنی جیسی اور بچیوں کو میں یہاں لاؤں، ان کو دکھاؤں کہ یار جب میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں، میں باہر نکل سکتی ہوں، میں لوگوں کا سامنا کر سکتی ہوں، تو وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ جی بالکل، آپ نے ان کی تمام تر رائے جانی، آپ نے ان کی تمام تر موٹیویشن جانی ہے۔ آپ اس وجہ سے کیا کہتے ہیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فراز ملک کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے زیب ٹی وی اعلان کے بعد۔